سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم محمد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ابتدا سے لے کر جتنی بھی آیتیں اب تک ہم نے پڑھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی پیغام ہر طریقے سے ہر نوعی سے ہمیں پہنچا رہے ہیں جس میں ہماری بھلائی ہے آخرت کی کامیابی ہے اور یقیناً اللہ کی رضا کا سامان ہے ان آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آج ہم پڑھیں گے اللہ نے اسی پیغام کو پھر دہرایا ہے عجیب انداز کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُرْسَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اللہ سبحانہ وتعالی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وہ جو اللہ سے کی ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں حقیقت میں ایسے ہی لوگ بہت بڑے خسارے میں بڑے نقصان اٹھانے والے ہیں اولئک هم الخاسرون ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانیت کو یہ پیغام دے رہے ہیں الذین سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ پہلی سلسلے سے جن سے خطاب کیا اللہ نے یا الناس سے تمام انسان کو خطاب ہے جس میں نہ ماننے والے بھی ہیں نافرمان ایمان والے بھی ہیں اور منافقین بھی ہیں تو فرمایا
الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کون سا عہد تھا جو اللہ کے ساتھ کیا اور بہت پختہ عہد تھا؟ تم سب نے، کافر، مسلمان، ماننے والے، فاسق، نہ ماننے والے، نہ عمل کرنے والے، منافقین، اللہ یہ تانی فرما رہے ہیں ہم سب کو کہ تو ایسے وقت میں نے تم سے وعدہ تم مجھ سے کر چکو، میثاق پکا وعدہ کیا تھا تم لوگوں نے، چھوٹا موٹا نہیں۔ الست بربکم قرآن نے فرمایا تھا، میثاق کہتے ہیں اس کو، میثاق تمام روحوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جگہ جمع کیا تھا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ نے اس سے پوچھا کہ تم تسلیم کرتے ہو میں تمہارا رب ہوں؟ الست بربکم، تمام روحوں نے بجک زبان کا تھا کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ ہر روح جو ہے اس وقت دنیا میں آ رہی ہے، آتی جائے گی، سب یہ وعدہ کر چکے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ہم تجھے مارتے ہیں، تیرے احکامات کو مانیں گے۔ وعدہ اس لیے اللہ نے پہلے ہی لے لیا ان سے کہ بھیج ایسی جگہ رہے تھے کس وعدے سے پھریں گے، نفس ہوگا، شیطان ہوگا، پکا پہلے کر لیا اللہ نے وعدہ، تاکہ پھر انکار نہ کر سکیں کہ ہم نے تو وعدہ نہیں کیا تھا، آپ سے عہد نہیں کیا تھا۔ اور اس عہد میں یہی نہیں اللہ ہی مانا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد ہی کیا تھا، بلکہ اللہ نے اس عہد میں ڈائریکٹلی یہ بھی کہہ دیا، جس کو حدیث میں عبدالحق محدث دہلوی نے بیان کی ہے حدیث کو، کہ جب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا گیا تو آپ کے نور سے انبیاء علیہ السلام کے انوار نکالے گئے، آپ کے نور سے ہدایت کی عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے حدیث میں بیان کر رہا ہوں آپ کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، پھر آپ کے نور سے تمام انبیاء کو پیدا فرمایا، تمام انبیاء کے انوار نکالے گئے۔ تو حق تعالیٰ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ ان انوار کی جانب نظر فرمائیے۔ جب حضور پرنور نے ان پر نظر فرمائی تو ان تمام انوار پر آپ کا نور غالب آ گیا علیہ السلام کے، اور دوسروں کو سب کے نور ماند پڑ گئے، ورث کرنے لگے، اے رب ہمارے یہ کس کا نور ہے جس کے آگے ہمارے سارے انوار ماند پڑ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نور محمد بن عبداللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان پر ایمان لے آؤ، اگر تم ان پر ایمان لے آؤ تو ہم تمہیں نبی بنائیں گے۔ سب نے بایک زبان عرض کیا، اے رب ہم ان پر ان کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں۔ وَأَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ ہے نبیوں کے ساتھ اللہ نے جو وعدہ لیا، انہیں نور مصطفیٰ جو تھے، سبحان اللہ، تمام انوار پہ غالب ہوئے، اور آپ ہی کے انوارات جلوہ فروز ہیں انبیاء کے اندر۔ میں یاد آتی ہے کہ اپنی نعت غیر مناسب ہوگا اس نعت کے چند اشعار نہ پڑھوں اس وقت۔ مشیت حق کے انوار سے جس گھڑی نور حق محمد بنایا گیا، یہ حدیث جب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا
اور آپ کے نور سے تمام انبیاء علیہ السلام کے انوار نکالے گئے. مشیت حق کے انوار سے جس گھڑی نور حق محمد بنایا گیا. مشیت حق کے انوار سے جس گھڑی نور حق محمد بنایا گیا. پھر اسی نور کی پھر اسی نور کی پھر اسی نور کی جلوتوں کے طوفان بزم کون مقام سجایا گیا. آپ کے نور سے تمام انبیاء علیہ السلام کے انوار نکالے گئے. حق تعالیٰ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ ان انوار کی جانب آپ نظر فرمائیے. مشیت حق کے انوار سے جس گھڑی نور حق محمد بنایا گیا. پھر اسی نور کی جلوتوں کے طوفان بزم کون کو سجایا گیا. وہ یہاں ہو گیا اس میں کن ہو گیا. وہ یہاں ہو گیا اس میں کن ہو گیا. گویا تخلیق عرش و سما ہو گیا. بہتے دریاؤں کو سر جھرنے بنے. بہتے دریاؤں کو سر جھرنے بنے. ذرے ذرے میں اس کو بسایا گیا. جب حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی کنیت ابو محمد رکھی. اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے خاص قسم کی لغزش واقع ہوئی آپ سے تو انہوں نے مناجات کی اللہ تعالیٰ سے، اے رب واسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میری اس لغزش کو معاف فرما دیجیے، مجھ سے جو خطا ہے معاف فرما دیجیے. تو حق تعالیٰ نے فرمایا تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے جانا، تجھے کیسے معلوم ہوا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اسی زمانے جب تم نے مجھے پیدا فرمایا تھا زمان میں وہ یہاں ہو گیا، مثل کن ہو گیا، وہ یہ تخلیق کے عرض سما ہو گیا. تو تم نے مجھے پیدا فرمایا تھا اسی زمانے میں اس وقت بھی عرض عرش پر پڑی اور ہر ابواب جنت پر پڑی. ابواب ہر دروازے جنت کے ہر دروازے پر اور عرش پر پڑی. تو لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب میری نظر اس پر پڑی تو میں پہچان گیا کہ جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہے تو یقیناً اس کائنات کے اندر سب سے برگزیدہ ہستی یہی ہے. جس ذات کریم کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہو، ہر پتے پہ لکھا ہو تو نظر آئی یہ نبی آخر زمان ہے، جو تمہاری ذریت ہیں، تمہاری اولاد ہیں، ان کا اسم گرامی آسمان میں احمد اور زمین میں محبت ہے. سبحان اللہ. تو بھائی وہ ذات بس لگائیں. اب یہ شان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشاد قرآن سے کہتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. اتنا بڑا تم نے وعدہ کیا، تمام روحوں سے لیا، انبیاء علیہ السلام سے لیا، اور سب سے کیا وعدہ تھا؟ میرے نبی آئیں گے، آخر زمان نبی ہوں گے، اور تم سب نے ان کی فرمانبرداری کرنی ہوگی، اور ساری کائنات کی بھلائی اسی میں ہوگی. ساری کائنات کی بھلائی اس میں ہوگی کہ جو آپ کا فرمان بردار ہوگا.
وہی کامیاب ہوگا، جو آپ کا نافرمان ہوگا وہی نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ تو فرمائی اتنا عہد کرنے کے بعد تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے انکار کیسے؟ اور اسی عہد کو یاد کرانے کے لیے، یاد دہانی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے رہے، واحد اس چیز کو یاد کرانے کے لیے ایک آخر الزمان نبی آئیں گے جن کی کتاب بھی فائنل ہوگی، وہ خود بھی آخری ہوں گے، ان کی شریعت بھی آخر ہوگی، تمام کی ان کی شریعت کو ماننا ہوگا، سارے زمانے کی بھلائی اسی میں ہوں گی۔ تو پھر اس عہد کو توڑنے کی وجہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ بِهِ أَنْ يُفْسَدَ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس عہد کے توڑنے سے سارے کائنات کی بھلائی اسی پر ہے، آپ کی شریعت مطالعہ پر، آپ کی سنت پر۔ اور جب اس عہد کو توڑ دے گا زمانہ، انسانیت توڑ دے گی، تو جو آج حال ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ہر طرف زمانے کے اندر پہ فساد پھیل جائے گا، کیونکہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهِ بِهِ يُوصَلَ، یہ جو چیز تھی جس کا تم نے انکار کیا، توڑا، قطع کر دیا، یہی تو ایک چیز تھی جو تم سب کو ملانے والی تھی ایک دوسرے سے۔ یعنی کہ اس دنیا کے اندر رہنا سہنا جو کچھ بھی تھا آپ ہی کی شریعت کے تحت تھا۔ جب آپ کی شریعت کا انسان انکار کر دے گا تو دنیا کے اندر سوائے فساد کر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ گویا ایک سہلہ زندگی، ایک نیک زندگی نام صرف اسی کا ہے کہ نبی محمد شریعت کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ آپ ہی دیکھیں قرآن ہمیں یاد کراتا ہے اس چیز کا کہ کوئی چیز کسی حالت کے اندر بھی کوئی انسان سکون نہیں رکھ سکتا۔ آج فی زمانہ ہم سب دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، نہ کسی گھر میں سکون آ سکتا ہے، نہ کسی معاشرے میں سکون آ سکتا ہے، نہ کسی ملک میں سکون آ سکتا ہے۔ حالانکہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی معاشی زندگی، یہ وہ ترقی سب موجود ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو مربوط کرنے والی تھی، جو ملانے والی چیز تھی نبی کریم کی شریعت سنت، وہ نکل گئی، ماننے والوں کو جیسے نکل گئی، نہ جاننے والوں کو۔ یہ جو وعدہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے يَنْقَضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ۔ ایک تو وہ تھا کہ جو عالم ارواح میں لیا، اور مومن تو ایمان لانے کے بعد سارے یہ وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سارے مومن یہ وعدہ کرتے ہیں اللہ تو واحد اللہ شریک ہے، تو ہمارا رب ہے، ہر کو ہم کو مانیں گے، لیکن دین مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم نہ کہیں محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، ان کی ہم تابعداری کریں گے، فرما برداری کریں گے، ان کے احکامات پہ چلیں گے۔ یہ تو وعدہ ہے، ایک تو پکا وہ وعدہ کیا، اور پھر ہر مومن یہ وعدہ کرتا ہے۔ کافر تو نکل گیا اپنی طرف سے، لیکن مومن فاسق جو اور منافق جو ہیں یہ تو وعدہ کر چکے ہوتے ہیں۔ تو قطع، وعدے کا قطع جو ہے جس کو ہم امر اللہ بن یوسف، وہ ہے قطع رحمی، شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ نے تو صلح رحمی کے لیے ہمیں بھیجا، لیکن پھر معاشرے میں قطع رحمی شروع ہو جاتی ہے، پھر معاشرہ بگڑ جاتا ہے، کیونکہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم کے ذریعے سے ہی ملانے کا انتظام کیا آپ کی شریعت اور سنت کے ذریعے سے. جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر معاشرہ بکھر جاتا ہے. قانون خداوندی جو ہیں ان کے مقابلے دنیا کے قانون نہیں چل سکتے. ہم کتنے ہی قانون بنا لیں شریعت کے مقابلے میں وہ نہیں چلتے. وہ چلتے تو آج یہ فساد کیوں ہوتا دنیا کے اندر, عدالتیں کیوں لگی ہوتی ساری, یہ قتل و غارت کیوں ہوتا. جب واحد ایک ہی چیز ہے جو انسان کو جوڑ سکتی ہے اور وہ شریعت مطہرہ ہے, نبی کی سنت ہے, جس سے معاشرہ جڑ سکتا ہے. سب سے بڑی چیز یہ آپ دیکھیں اسلام کے اندر جو نبی شریعت کا سب سے بڑا پیغام جو ہے نبی کی ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ بن نبی وفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزل الرحمة على قوم بينهم قاتل الرحم. بعد حدیث ہے فرمایا کہ نبی نے ارشاد فرمایا, میں نے خود سنا کہ اس قوم پر رحمت نازل ہوتی ہی نہیں جس کے اندر ایسا شخص موجود ہو جو اپنے قرابت داروں سے اپنے تعلق قطع کر کے بیٹھ رہا ہو. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک اور حدیث عبد بن رحمان بن عوف فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں. عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول قال اللہ تبارک وتعالى عن اللہ وأنا الرحمن وخلقت الرحیم. میں اللہ ہوں, میں رحمان ہوں, میں قرابت داری پیدا کی اور اس کا نام اپنے نام سے رکھا, اپنے نام سے نکال کر رحم رکھا ہے. اب جو رحم کو جڑا رکھے گا میں اس سے جڑا رہوں گا, جو اسے قطع کرے گا میں اس کو اب سے جدا کر دوں گا. اس آیت میں رسالہ یہ فرمانے کہ تم نے وعدہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے کا, ماننے کا, تم نے اس کو قطع کر کے خود اپنے ظلم کیا اپنے ساتھ کے ساتھ. کہ جب تم نے وہ وعدہ ختم کر دیا سرکار رسول کے ماننے کا, ماننے سنا آپ کی شریعت آپ کی سنت, تو اس کو آپ نے نکال دیا اپنی زندگی سے. جو واحد چیز تھی جو جوڑ سکتی تھی تمہیں, جس سے اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کر سکتا تھا تمہارے اندر, وہ ختم ہو گئے تو اصول سارے ختم ہو گئے. تب نہ قرابت داری رہی, نہ صلہ رحمی رہی. آپ یہ دیکھ لیں, آپ نظر مار لیں. تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس قوم پر رحمت نازل ہوتی ہی نہیں جس کے اندر ایسا شخص موجود ہو جو اپنے قرابت داروں سے اپنا تعلق قطع کرے بیٹھ جائے. میرے بھائی ہم جڑ ہی نہیں سکتے, ہمارے کام چل ہی نہیں سکتے, یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی, یہ گھر چل ہی نہیں سکتے ہمارے, جب تک اس وعدے کو یاد نہ کریں جس وعدے کے ساتھ لے کر اللہ نے ان روحوں کو زمین پہ بھیجا تھا, اور وہ تھا سرکاری رسم کو تسلیم کرنا. اللہ جس میں اس غلامی آسمان پہ احمد اور زمین پہ محمد رکھا گیا. فرماتے ہیں کہ نہ تو میں زمین کو پیدا کرتا نہ آسمانوں کو پیدا کرتا, اے آدم میں نے تو تمہیں بھی نہیں کہ تو فعل پیدا کیا. بھائی یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے کہ ہم یہ تسلیم کریں کہ بھائی ہم اس کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں کہ شریعت ہماری زندگی بھی نہ ہو. نہیں, بلکہ اس کا مختلف اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَيَفْسَدُونَ فِي الْأَرْضِ, بلکہ کیا ہے کہ فساد ہے. فساد کیا فساد ہوا؟ کون ہے فسادی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے, یہ وہ لوگ فسادی ہیں
جو اصل دین سے انسان کو پھیرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تحقیر کرتے ہیں اور نیچا دکھاتے ہیں آپ کی سنت اور شریعت کو، اور ان پہ چلنے والوں پہ عیب نکالتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں، تشہیر کرتے ہیں، دین اسلام کی بے وقتی لوگوں کے ذہن نشین کرتے ہیں نیچا کرنے کے لیے۔ اصل شریعت اور سنت کے مقابلے میں رسوم اور بدعات جو خلاف طریقہ اسلام ہے، ان حرکات کو رائج کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ان وجہوں سے کہ وہ شریعت کو ختم کرنا چاہیں گے یا سنت کو ختم کرنا چاہیں گے یا وہ قرآن کی آیت کی تعریف کرنا چاہیں گے یا کوئی نئی تہذیب بنانا چاہیں گے یا روشن خیال ہونا چاہیں گے یا اپنی زندگی کو بدلنا چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتنے پرچار تم کر لو، اللہ اکبر، اولئک هم الخاسرون، نقصان تمہیں ہی ہوگا، نقصان تمہیں ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ تو وہ روشنی ہے، وہ چراغ ہے شریعت اور سنت کا، نبی پاکم کا، کہ اس شمع کو تو کوئی بجھا ہی نہیں سکتا، نور خدا ہے، کفر کی خندق پہ خندق پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندق پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کتنے آپ زور لگا لیں، کتنے انسان چاہے کہ اس ختم کر دیا جائے، شریعت اور سنت کے مقابلے میں کوئی اور دین لایا جائے، تو سوائے فساد کر کچھ پیدا نہیں ہوگا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، معاشرے کی بڑی بات ہے، اپنے گھر کی طرف دیکھ لیں۔ اما ہمارے گھروں میں اگر سکون نہیں ہے، معاملات خراب ہیں، تو شریعت کو نافذ کر کے دیکھ لیں آپ کیسے نافذ ہوگی۔ ہر فیصلہ شریعت کے مطابق کریں زندگی کے اندر، پکا وعدہ کریں، وعدہ تو ہم کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں احساس دلا رہے ہیں کہ تم یہ وعدہ تم کر چکے تھے مجھ سے بہت پہلے، قدون عہد اللہ من بعد میثاقہ، تو تم نے یہ عہد کرنے کے بعد توڑا ہے، تو یہ وعدہ مجھ سے پہلے کر چکے تھے۔ تو اصل وجہ یہ ہے کہ زمانے میں جو فساد کی وجہ ہے، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ یہی ہے کہ تم نے اس وعدے کو توڑا، اور بڑا فساد یہ کہ تم اس کی پرچار بھی کر رہے ہو، اس کو پھیلانا بھی چاہتے ہو اس چیز کو کہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے شریعت و سنت۔ اولئک هم الخاسرون، ہم کہتے ہیں تم تو اس کو تم نہیں مٹا سکو گے، کسی حالت میں بھی مٹا سکو گے تو اپنی حالات کو تم خراب کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شریعت کے الحمدللہ ایسی نور ہیں، ایسی باتیں ہیں کہ اس کے سہارے انسان زندگی گزارے تو بڑے عجیب اللہ تعالیٰ ان گارنٹی دیتے ہیں اس پر۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نبہ یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فیصل الرحمہ۔ انس روایت فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو رزق میں فراخی چاہتا ہے تو کیا کرے؟ سود لے، حرام کاری کرے، مال کھائے، نمازیں چھوڑے، دنیا کے اندر آئے ہوئے ہم، بیوی بچے سب کو کام پہ لگا دے، فیکٹری میں بھیج دے، شام سے صبح سے شام تک بیوی بچے بھی لڑکیاں سب کام کر رہے ہوں، رات دن لگے رہیں، نہیں، کیونکہ رزق اس کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں۔ رزق سے مراد آپ لے لیں ساری خوشحالی، فراوانی جس کو کہتے ہیں شادابی گھر کے اندر، ساری کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ تو جو ہم اس پہ یقین کرتے ہیں کہ اللہ حاتمیت، اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اب ان یبسط لہ فی رزقہ، کوئی چاہتا ہے، اگر یہ پسند کرتا ہے، کوئی سب یہ پسند کرتے ہیں خوشحالی اور رزق ہمارے، تو فکر نہیں، پھر اس کام کرو، کسی کا مال نہ کھاؤ،
سود مت کھاؤ، جھوٹ مت بولو، رزق کی خاطر کوئی نماز نہ چھوڑو، نماز کی پابندی کرو. ہم اس سے سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کر کے، سب ان چیزوں کو چھوڑ کے ہم جو ہے اپنی رزق کو بڑھا لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا یبسط رزق لہو فی رزقی، تو اگر تم رزق کو بڑھانا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں مالک ہوں، تمہیں اس کا نسخہ بتا دیتا ہوں. امر اللہ بان یوصل، اس امر کو اختیار کر لو جو قطع کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے بھیجا تھا تمہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اپنی شریعت کے تحت اور سنت کے تحت. اس عمل کو اختیار کر لو. وعدہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ تمہارا رزق بڑھ جائے گا. بیماریوں سے نہیں، جھوٹ سے نہیں، فراڈ سے نہیں، کسی چیز سے نہیں. یہ کام کر کے دیکھیں رزق بڑھ جائے گا. جب رزق بڑھے گا تو انشاءاللہ گھر کے اندر آپ کی فراوانی بھی آئے گی. بیوی بچیاں بھی تمہاری گھر ہی بیٹھیں گی اور رزق بڑھے گا انشاءاللہ. تو کیا چیز ہے؟ رزق ان یسطا لہو فی رزقی وینسا لہو. چاہتے ہو؟ نہیں چاہتے. اچھا چلیں اس کے ساتھ دوسری چیز سنیں. اس کے ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہاری عمر میں ڈھیل دی جائے، تمہاری عمر میں ڈھیل دی جائے، یعنی رزق بھی بڑھے اور عمر بھی بڑھے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. بہت ہی بہترین زندگی ہوگی. رزق سے مراد پوری خوشحالی. الحمدللہ. اچھی عمر ہو انسان کی، ڈھیل عمر میں، یعنی کسی قسم کی بیماری نہ ہو، پریشانی نہ ہو، مصیبت نہ ہو. دو چیزیں اگر مل جائیں انسان کو کتنی بڑی چیز. تو فرمایا میرے حبیب نے جو بات بتائی اس پہ عمل کر لو. کیا ہے؟ فصل الرحم، کہ تائے تم پھر صلح رحمی کرو. صلح رحمی کرو یعنی جو کاٹے اس سے ملو، اپنے رشتہ داروں سے محبت بڑھاؤ، ہمساؤں سے محبت بڑھاؤ. رزق کی فراخی اور عمر کی درازی کو صلح رحمی کے ساتھ مشروط فرمایا. اور کوئی شرط نہیں لگی اللہ تعالیٰ نے. صلح رحمی کا معنی یہ ہے کہ قرابت داری ہو، عزیزوں کے حقوق ادا کرنا چاہیے، ان سے میل جول رکھنا چاہیے. دیکھیے قرابت داری کا پاس رکھے، عزیزوں سے حقوق ادا کرے، ان کے میل جول رکھے. ہمارے تو شریک کہتے ہیں کہ سب سے پہلے دشمنی ہی سے شروع ہوتی ہے ہماری، کیونکہ ہم نے نبیوں کے طریقے سنت کو چھوڑ دیا نا. غیروں کے طریقے کو لے آئے تو ان کے پاس تو یہی ہے. غیر کے پاس تو یہ عدالتیں ہیں، تھانے ہیں، پولیس اسٹیشن ہے. وہ ابھی آپ لڑیں گے تو وہ آ جائیں گے آپ کے گھر میں، پولیس آئے گی، آپ کو نکال دے گی، آپ کے خامد کو نکال دے گی، لاک کر دے گی، بچوں کو کہیں بھیج دیں گے. ان کا قانون یہ کہتا ہے. یہ کوئی بات بنتی ہے؟ یہ ہوتا ہے امر اللہ بھی یوسلم میں ہوتا ہے کہ ملے آپ ایک دوسرے سے ان کے قانون سے نہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت سنت ہے وہ تو ملاتی ہے ایک دوسرے کو. لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے کیونکہ ہم شریعت پہ چلتے ہیں، ہمارے نظر میں ہے ہی کچھ نہیں. خالی نماز پڑھنے سے کام نہیں ہوتا جب تک نبی ہم شریعت پہ آپ عمل نہیں کریں گے، آپ کو بتایا قانون کے مطابق اپنے فیصلے زندگی میں نہیں کریں گے. صلح رحمی جو اس آیت کے اندر سب سے بڑا یہ بتایا یقطعون ما امر اللہ بہ یوصل. سب سے پہلے بتایا کہ عہد تم نے کیا تھا، پکا عہد کہ ہم نبی پاک کی شریعت کو قبول کرتے ہیں، اور تمہاری روح نے کیا تھا. سب سے پہلے تمہارا نقصان جو ہی ہوا اس عہد کو توڑنے کا، تم میں آپس میں دشمنی پیدا ہو گئی. نبی پاک کی شریعت اور سنت کو چھوڑنے کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے انسان کو یاد رکھیں. ظلم، ستم، قتل و غارت، فساد یہ شروع ہو جاتا ہے. وراثت کے جھگڑے، بھائی بھائی کے جھگڑے، دوستوں میں جھگڑے، سب اندھے اور غرض والے بن جاتے ہیں. آدمی سنتا کوئی نہیں، بات مانتا کوئی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم نے اپنے عہد کو توڑا تو سب سے بڑی تمہیں سزا یہ ملتی ہے کہ جو چیز جوڑنے والی تھی تم نے اس کو توڑ دیا ہے، اور تم ایک ساتھ جڑ نہیں سکتے کبھی بھی. یفسدون فی الارض،
فساد پیدا کر لیا دنیا کے اندر تم نے اس چیز سے، فسادی بن گیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت میں بھی اسی کی یاد دہانی کرائی، ہمیں پھر بتایا کہ بہترین زندگی کے لیے دنیا تسلیم کرے نہ کرے، تم اپنی خوشحالی چاہتے ہو اللہ تعالی سے دنیا اور آخرت میں الحمدللہ بہترین زندگی دنیا کی اور آخرت کی بہترین، تو اس کے لیے طریقہ ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کو پابندی کے ساتھ پکڑ لیا جائے. اللہ پاک ہم سب کو اس کے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین الشفیع المرسلین طه یاسین الحبیب الامین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك اللهم اغفر الله أكبر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، انصرنا على القوم الكافرين، انصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرو، یا اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرو، یا اللہ دانشتہ غیر دانشتہ ہمارے گناہوں کو معاف کرو، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دے، یا اللہ ہدایت کے راستے ہم پہ کھول دے، یا اللہ شریعت کے سنت کے راستے ہم پہ کھول دے، یا اللہ غیر شرعی زندگی سے معافی مانگتے ہیں میرے مولا، یا اللہ پناہ مانگتے ہیں غیر شرعی زندگی سے میرے مولا، یا کریم یا کریم ہماری زندگی کو قرآن کے احکامات کے گزارنے کو طاقت کرتے ہیں میرے مولا. یا اللہ ہماری مصیبتوں کو ٹال دے، ہماری پریشانیوں کو ڈال دے، ہماری بیماریوں کو دور فرما دے. یا اللہ ہمیں اتفاق و محبت نصیب فرما، ہماری اولادوں میں اتفاق و محبت نصیب فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ ان کو دین کا شعور عطا فرما دے، حیا نصیب فرما دے. یا اللہ ان کو دھیان نصیب فرما دے. یا اللہ دین کی محبت ان کے سینے میں ڈال دے. اے میرے مولا ہمارے گھروں کو حالات کو بدل دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں شرعی رنگ پیدا فرما دے. ہم میں جو کمزوری ہے میرے مولا وہ کمزوری میں دور فرما دے. اے اللہ مولا موت سے مرنے سے پہلے میرے مولا ہمیں متبع سنت بنا دے. یا کریم ہمیں نبی ہم کی سچی محبت نصیب فرما. یا اللہ محبت وہ نصیب فرما کہ سرکار تم جس سے پیار کرتے ہوں، جس چیز سے محبت کرتے ہوں، ہمیں اس کی محبت عطا فرما دے میرے مولا. یا رحمان یا کرم کرم اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے سے میرا ہماری آج کی دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.